میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میری جان بھی تو، پہچان بھی تو، علی 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 علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مجموعہ نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 37واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ ارشاد اس وقت فرمایا جب سرکار شام کی طرف جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے۔ آپ مقام انبار کے پاس پہنچے جو غالباً آج کل ملک عراق کا ایک صوبہ ہے۔ تو انبار کے ذمہ داروں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر وہ اپنی سواریوں سے اتر گئے اور آپ کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ فقالا، پس آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فقالوا خلق منا نعظم بہ امراءنا، کہنے لگے کہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے حکمرانوں کو کی تعظیم بجا لاتے ہیں، یعنی انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حکمرانوں کے آگے آگے دوڑیں تو یہ ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ فقالا، پس آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ، خدا کی قسم، ما ینتفع بہا امراؤکم، تمہارے ہمارے آگے دوڑنے سے تمہارے امراؤں کو، تمہارے بادشاہوں کو، تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَإِنَّكُمْ لَا تَشُكُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، اور اس عمل سے تم اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو۔ وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور اپنے آپ کو صرف دنیا میں مشقت میں نہیں ڈالتے بلکہ آخرت میں بھی تمہیں اس کے نتیجے میں بدبختی ملے گی، مشقت ہی ملے گی۔ وَمَخْسَرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ، اور کتنی گھاٹے والی ہے وہ مشقت کہ جس کا نتیجہ عذاب اخروی ہو۔ وَأَرْبَحَ الدَّاءَةَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ، اور کتنی راحت اور فائدہ مند ہے وہ آرام، کتنا راحت اور فائدہ مند ہے کہ جس کا نتیجہ جہنم کی آگ سے نجات ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے محب، ان کے شیعہ کوئی لغو اور بے مقصد کام کریں، جیسا کہ ہم آج اپنی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی حکمران آتا ہے یا کوئی بڑا آدمی جو بذات خود بڑا بنا ہوتا ہے آتا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں اور آگے آگے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ مولا فرماتے ہیں اس طرح کے کام سے آخرت میں عذاب ہے، اور انسان کو کبھی بھی لغو اور فضول کام نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ دیکھ شہنشاہ اور گدا کہتے ہیں نجف میں سب مل کر